حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے تو کس پہاڑ پر گئے تھے؟ نام کیا ہے اس پہاڑ کا؟ کوہ طور۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی تھی اس کا نام یاد ہے آپ کو؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کس پہاڑ پر رکی تھی حضرت نوح علیہ السلام؟ کس پہاڑ؟ جودی پہاڑ پر۔ اچھا، یہ اس کا ثبوت کہاں سے؟ حدیث سے ہے قرآن سے؟ قرآن سے۔ آیت سنا دیں۔ ہاں، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ابرار بھائی کس کلاس میں ہیں آپ؟ عربی ششم میں جی۔ ماشاءاللہ بھی عربی ششم میں ہے، عالم بھی نہیں بنے اور اس سے پہلے ہی آپ ماشاءاللہ عمرہ بھی آپ نے ادا کر لیا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عمرہ کے متعلق ہی ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں عمرہ کے ٹوٹل فرائض کتنے ہیں؟ ٹوٹل کل تو اس میں 4 آتے ہیں۔ سب سے پہلے آ گیا شرط احرام، احرام کے بعد طواف جو رکن ہے، رکن کے بعد سعی، یہ بھی رکن ہے، حلق بعد میں لاسٹ جا کے۔ جی، یہ کچھ 4 جو ہیں 4 چیزیں جو ضروری امور ہیں۔ سب سے پہلے احرام باندھنا، اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد طواف کرنا، اور پھر سعی کرنا، اور جب عمرہ مکمل ہو جائے تو اخیر میں حلق کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم ہم مدرسہ مرکز المعارف میں ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم رہے گی، اس لیے کہ یہاں پر ماشاءاللہ مدارس کے طلبہ ہیں اور دن رات ان کا دین کے بارے میں مطالعہ کرنا، پڑھتے رہنا یہی کام ہے۔ تو انشاءاللہ بھرپور آپ کو بھی علمی مواد حاصل ہوگا، اور تھوڑی دیر کی ویڈیو میں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ حضرات تیار ہیں ہمارے جوابات دینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہمارا سوال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چاچا تھے؟ کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ کتنے چاچا تھے؟ 11۔ سب کے نام یاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل بیٹیاں 4 تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان 4 میں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ جی، حضرت عثمان غنی سے، بالکل صحیح کہا۔ لیکن پہلے حضرت عثمان غنی سے نہیں ہوا تھا، پہلے ان کا نکاح ہوا تھا عتیبہ سے۔ پھر عتیبہ نے طلاق دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جی بالکل صحیح ہے۔ خلیل اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر اللہ سے گفتگو کرنے گئے تھے اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ کوہ طور پر گئے تھے۔ وہ کون سی قوم ہے جس پر ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا؟ قوم شعیب۔ نام کیا اس قوم کا؟ قوم شعیب ہی کہا جاتا ہے۔ اصحاب مدین۔ اور قوم سمود کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم، حضرت السلام کے قوم۔ ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ ہے کسی کو پتا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، وہ کیا معجزہ تھا؟ دکھائے تھے اونٹنی کا، ہے گابن اونٹنی، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے نکلی تھی۔ چلے ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ تو بتایا آپ نے، جودی پہاڑ پر رکی تھی، لیکن ان پر عذاب، مجموعی عذاب کون سا تھا؟ کون سا عذاب آپ کا آیا تھا؟ سیلاب کا۔ یہ سیلاب کہاں سے نمودار ہوا تھا؟ کیسے پتا چلا تھا سیلاب آ رہا ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا تھا کہ جب عذاب نازل ہوگا فلاں جگہ سے آپ کو علامت ظاہر ہوگی تو آپ تیار ہو جانا، کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو وہ کیا علامت تھی؟ وہ تندور سے پانی نکلا تھا۔ ہاں، وفارت تنور، تنور پھوٹ پڑا تھا، تنور سے پانی نکل آیا تھا۔